کالم کا عنوان ہے میرا جسم میری مرضی، فحش نعرہ نہیں انسان ہونے کا اعلان ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہایت بےہودہ اور واہیات نعرہ ہے۔ اس کے الفاظ فحش ہیں، آپ اس کی حمایت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں دنیا کے ہر کونے سے موصول ہو رہا ہے۔ دوست، احباب، خاندان، ہم جماعت، قارئین ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب تک تو ہم ایک اچھے بھلے اچھی عورت کی طرح جیے جا رہے تھے، پھر یہ کایا کلپ آخر کیوں؟ ہم جواباً ہنس پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی بتائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ جس طرح فحاشی اور لادینیت سے جوڑا گیا ہے وہ ہمیں ششدر کرتا ہے۔ کسی اور سے کیا گلہ کریں کہ ہم اپنے جیسوں کو نہیں سمجھا پاتے کہ جسم کا تعلق صرف جنسی فعل سے جوڑا جانا حیوانی جبلت تو ہو سکتی ہے، متنوع انسانی فطرت نہیں جس کے ہزار رنگ اور روپ ہیں۔ عورت تار تار روح کا کیسے ذکر کرے، داغ داغ دل کا کیسے بتائے، احساس پہ لگی ہوئی ضرب سے رشتہ لہو کیسے دکھائے اور اضطراب کے فسانے کیسے کہے؟ سو ظلم کی داستان بیان کرنے کے لیے ایک جسم ہی بچتا ہے۔ جسم اور مرضی کے گرد گھومتا یہ نعرہ نہ تو عریانی کا اندیا ہے، نہ جسم فروشی منشا ہے، اور نہ ہی اسلام اور معاشرے سے بغاوت۔ یہ نعرہ تو اختیار مانگتا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی ذات کا اختیار اور فیصلہ کرنے کی آزادی۔ آزادی صرف فحاشی اور آوارہ پن کا نام نہیں ہوا کرتا، کئی اور روپ بھی ہیں آزادی کے۔ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی، معاشی خوشحالی حاصل کرنے کی آزادی، اپنی مرضی سے شادی کرنے کی آزادی، بچے پیدا کرنے کی آزادی، قانونی رشتوں کا محکوم نہ بننے کی آزادی، طلاق کے حق کی آزادی، جائیداد میں حصے کی آزادی، اپنی رائے کی آزادی اور اپنی زندگی پہ اپنے اختیار کی آزادی۔ کہ اس آزادی میں ایسا کچھ ہے جو بنیادی انسانی حقوق اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو؟ عورت اور مرد کے بیچ چھڑی حقوق و فرائض کی بحث میں صنفی تقسیم پہ اصرار آخر کیوں؟ زندگی کے لاہے عمل میں دونوں کے توازن میں صنف کا حوالہ آخر کیوں؟ برتری اور کمتری کے پیمانے ترتیب دینے کی کوشش آخر کیوں؟ یہ خیال کیوں نہیں کہ دونوں انسان ہیں، ایک طرح سے سانس لیتے ہیں، دونوں کا دل ایک لے پہ دھڑکتا ہے، احساسات کے کینوس پہ ایک سی خواہشات جنم لیتی ہیں، دونوں آزاد پرندوں سا افق چاہتے ہیں، دونوں سوال پوچھ کے جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کھوجنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر سوچ کا یہ زاویہ کہاں سے کہ ایک آقا دوسرا غلام، ایک دیوتا دوسرا داسی، ایک کا یہ خیال کہ دوسرا میری ملکیت ہے اور ملکیت کو اپنی رائے اور خواہش رکھنے کا حق نہیں، ایک کو جرگے کے نام پہ زندگی سے کھیلنے کا شوق اور دوسرا کبھی مختارہ مائی اور کبھی رسموں کی دھول۔ انسانیت کا وہ مقام جو ہر مرد و زن کا حق اول ہے، عورت کے لیے کوہ طور بنا دیا گیا ہے۔ عورت کو کرداروں کی مالا پہنا کے رشتوں کے پنجرے میں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ مثالی ماں، مثالی بیوی، مثالی بیٹی، مثالی بہن، اور ان سب کی نکیل مرد کے ہاتھ میں۔ جب بھی مثال قائم کرنے کی بجائے اپنی ذات کے اندر جھانک کے اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہے گی، ضرب کھائے گی، اور جسم پہ ضرب کا حق بھی مرد کو تفویض کر دیا گیا ہے۔
عورت کے رویے تولنے کے لیے بھی ایک میزان ہے جو صبح و شام عورت کو امتحان کے پلے صراط سے گزارتی ہے۔ اگر وفادار ہے تو عورت، اس سے منحرف ہو تو 2 ٹکے کی، قربانی دے تو پارسا، پیچھے ہٹے تو 2 کوڑی کی، زبان بند رکھے تو شریف، کھولے تو بے حیا، ظلم برداشت کرے تو اعلیٰ کردار، اپنا راستہ تراشنا چاہے تو بد کردار، بند کواڑوں کے پیچھے سسکیوں کو گھونٹ دے تو بے مثال، نوکے مشغل سے پھسلتے موتیوں کو دکھا دے تو ٹھکانہ پاتال۔ 8 مارچ کا مارچ نعروں اور سلوگن سے سجا ہوا، 8 مارچ کا مارچ نعروں اور سلوگن سے سجا ہوا ہمیں اداس کر دیتا ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جبر کے پنجرے میں کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے ناخداؤں سے کہ ہمیں بھی جینے کا حق لوٹا دیجیے۔ داغ داغ تن کے ساتھ قفس کے روزنے دیوار سے تھوڑی سی ہوا اور تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی لے لینے دیجیے۔ ویسے صرف 8 مارچ ہی کیوں، ہمارے نزدیک تو ہر دن عورت کا دن ہے، ہر 7 دقیقہ عورت سے بندھا ہے۔ عورت کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی بحیثیت انسان ہر وہ حق حاصل ہے جو اس کرۂ ارض پہ کسی بھی اور انسان کو۔ 8 مارچ کو کچھ بھی نہیں مانگیے، بس بتا دیجئے کہ تہذیب کے پھندوں میں الجھائی گئی عورت ہونے کا معنی غلام نہیں، انسان ہوا کرتا ہے۔